الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الحق المبين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزیزان محترم، خمسہ مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، مولانا علی عباس قومی صاحب اور مولانا حسن صاحب نے تشریف فرمائے، جن کی موجودگی میں ایک بہت بڑا شرف ہے کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی۔ تمام علماء حق اور اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل کے باپ سے بلند عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کی طرف توجہات کو مبذول کرانا ہے کہ مسلسل ماشاءاللہ زداری کا مجالس کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس مجلس اعظم میں شرکت کرنا ایک کتنی بڑی سعادت ہے۔ روز قیامت حدیث میں آیا ہے کہ جو معصومہ کونین کے محب ہیں ان کے لیے آواز بھی آئے گی، این الفاطمیون، کہاں ہیں فاطمہ کو ماننے والے محبان اہل بیت۔ عزیزان محترم، علماء کرام تشریف فرمائیں، جب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے فاطمیون، فاطمیون یعنی ایک کسی عالم کا نام نہیں لیا، کسی خاص گروہ کا نام نہیں لیا، فاطمیون جس کے دل میں بھی فاطمہ کی محبت ہے، چاہے وہ سننے والا ہو، چاہے شرکت کرنے والا ہو، پڑھنے والا ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، بچے ہوں، خواتین ہوں، بزرگ، جوان، ہر انسان اس لفظ فاطمی کا مصداق بن سکتا ہے۔
جس کے دل میں بھی محبت آ جائے سلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد بہت بڑی عظمت ہے عزیزان محترم. اب دیکھیے آیت اللہ عظمہ وحید الفرسانی حفظ اللہ تعالی 100 سال سے زیادہ ماشاءاللہ حیات اور کئی عرصے سے کئی سالوں سے در سے خارج. انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ایام فاطمیہ کو اس قدر آپ حضرات اس میں شرکت کریں اور صرف اہتمام کے ساتھ منائیں. ہر جگہ ذکر ہونا چاہیے معصومہ کا. پھر ایک جملہ کہا ہر مومن کی خواہش ہے کہ میں مولا کائنات کی زیارت کروں. اور حدیثوں میں آیا ہے کہ کوئی شخص کوئی مومن اس دنیا سے نہیں جاتا جب تک مولا کی زیارت نہ کرے. مولا کی زیارت وہی کر سکتا ہے جو فاطمین کا مصداق ہو. نعرہ حیدری امت آقا زادی جناب سیدہ فاطمہ زہرا بلند تر صلوات. معصومہ کی محبت جس کے دل میں آئے گی وہی مولا کی زیارت کرے گی. عزیزان محترم کتنا بڑا جملہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات کی تخلیق ہوئی. آپ پڑھتے ہیں ابھی حدیث کے سامنے وما خلقت السماء والارض والارض منیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ. ان پانچوں کے صدقے میں یہ ساری چمک دھمک یہ ساری رونقیں ان کی وجہ سے. اب ظاہر ہے کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے وہ ان کی محبت کے بغیر ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. اور یہ وجہ ہے کہ اہل سنت کے مسلمانوں کے بڑے مفسر فخر الدین رازی ابن بابا تشریف فرما تفسیر الکبیر میں کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سب نے سنی اس میں اشرے پڑے گئے. انہوں نے کہا کہ محبت اہل بیت محبت اہل بیت یہ ایک مستحب کام نہیں ہے بلکہ واجب ہے. اس لیے کہ لفظ الا آیا ہے لا الہ الا اللہ. جس طرح توحید کی معرفت واجب ہے اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی واجب ہے. عظمت پائتن پاک علیہ السلام بلند تر صلوات. یہ عزیزان محترم کہ یہ محبت اور محبت یہ صرف مستحب نہیں بلکہ واجب اور اتنا واجب ہے کہ یہاں تک علماء نے بیان کیا کہ اسی کے اندر پیغام تبلہ بھی ہے اور پیغام تبرہ بھی ہے. محبت مکمل نہیں ہو سکتی تبلہ اور تبرہ کے بغیر. تو لہذا کتنی عظمت ہے کہ انسان اس آیت کا مصداق ہو جائے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان محترم اس اجر رسالت میں بہت ساری آیتیں آئی. اجر کے معنی یہ کیے ہیں کہ ہر نبی نے یہ کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر اللہ کی بارگاہ میں اللہ عطا کرے گا. تو جو اجر اللہ کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا, اجر رسالت تمام انبیاء کا اجر کوئی ادا نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت محبت اہل بیت قرار دی. یعنی محبت اہل بیت کرو گے تو تمام انبیاء کا اجر رسالت حق ادا ہو جائے گا. تو بس عزیزان محترم تو یہ محبت بھی واجب محبت واجب اور ساتھ میں اجر رسالت کا وسیلہ محبت اہل بیت قرار دیا گیا ہے. جب تک یہ محبت نہیں آئے گی عزیزان محترم اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا. جب اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا تو آپ سمجھ جائیے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اگر انجام دیا جائے بغیر اجر کے تو وہ کام کبھی بھی قبول نہیں کیا جاتا. اجر کا ہونا ضروری ہے. تو اجر رسالت محبت اہل بیت اور محبت اہل بیت کا آغاز فاطمہ زہرا کی محبت سے ہوتا ہے. جواب کر دیجیے کہ محمد اور آل محمد
پہنچ جائے کہ جو ہمیشہ آپ حضرات کے اذہان میں موجود رہے. کہ دیکھیے اگر ہم سے کوئی سوال کر لے کہ آپ اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں محبت اہل بیت کا، تو یہ بتائیے کہ کم از کم 4-5 آیتیں قرآن میں ایسی بیان کر دیجئے کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ معصومہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. سنی شیعہ تمام مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں. تو یہ خود آیت محبت، یہ سورہ شورى کی آیت ہے. اس کے اندر عزیزان محترم جو پیغام دیا جانا ہے کہ کوئی اجر رسالت کا میں سوال نہیں کرتا سوائے یہ کہ محبت اہل بیت کی جائے یا میرے قربا سے محبت کی جائے. تو اظہر حسین زیدی معلوم فرماتے تھے کہ دیکھیے اب قربا لفظ جو ہے عربی زبان کے یہاں استاد موجود ہیں یا علماء کرام تشریف فرمائے، یہ قربا کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے قرابت داروں سے، نہیں عزیزان محترم. قربا صرف ایک شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی مؤنث، صرف مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے قربا عربی زبان میں عزیزان محترم. جیسے افضل، افضلون، پھر اسی طرح عزیزان محترم قربا صرف ایک عورت اور خاتون کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جہاں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں قربا سے مراد معصومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. وہاں سے اگر فاطمہ کو سمجھ جائیں گے تو پھر پورے اہل بیت اور پورا دین نبوت امامت سمجھ میں آ جائے گی. ایک مرتبہ مل کے آواز بلند سلمان پڑھ دیا. میں چاہتا ہوں کہ کچھ آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں، وہ آیت جو آپ جانتے بھی ہیں جس سے آپ مانوس ہیں. سورہ کوثر کو کوئی کون بچہ نہیں جانتا ہے، بچے کو یاد ہے، سب سے چھوٹے قرآن کی سورہ ہے، لیکن اس سورہ کے اندر عجیب و غریب پیغامات دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا، بے شک ہم نے، اب ہم سے مراد پروردگار ہے، یعنی ذکر توحید ہو گیا. انا اعطیناک، کس کو عطا کیا ہم نے؟ اے حبیب آپ کو. یا نبوت کا ذکر ہو گیا، توحید بھی نبوت. کیا عطا کیا؟ الکوثر، نسل امامت، تو امامت کا ذکر ہو گیا. یعنی پورے سورہ ایک چھوٹے سے سورہ ہے، توحید، نبوت، امامت، یہ پورے مکمل اصول دین. توحید کے اندر عدل بھی آ گیا، ساری چیزیں آ گئی عزیزان محترم. پھر کیا؟ فصل ربی کا ونحر، یہ پورے دین نماز پڑھیے اور اللہ کی راہ میں قربانی کیجیے یا اونٹ کی جو ہے قربانی نہر کر کے دیجیے. یہاں پر کیا ذکر ہو گیا؟ فروع دین، نماز اور صدقہ و خیرات. تو ان شانئک هو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن بے نسل رہے گا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. یہ تبرہ بھی آ گیا اور انجام بھی آ گیا. تو جہاں اس چھوٹی سی سورہ میں توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، نسل امامت یعنی امامت کا بھی ذکر ہے، اصول دین بھی ہے، فروع دین بھی ہے، تبرہ بھی ہے، تبرہ بھی. چھوٹی سی سورہ ہے. کوثر سے مراد معصومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو اب عزیزان محترم یہ مراد یہی کہ اب اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو ایک عظیم نسل عطا کی، تب یار ہمارے مولانا ماشاءاللہ علی عباس صاحب سادات زیدی سادات ان کا شجاع. تو اب اگر آپ خاندان کی پوری ہسٹری دیکھیں، کتنے خاندان بنے، کتنے ختم ہو گئے، نسلیں بنی، نسلیں آئی چلی گئی، بڑے بڑے خاندان آج بھی موجود ہیں. لیکن اگر آپ سب سے بڑی نسل اور سب سے بڑا خاندان تلاش کریں گے، سب سے بڑا خاندان سادات کا ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور سب کا سلسلہ ایک دوسرے سے جڑتا ہے. تو یہ کہاں سے حاصل ہوا عزیزان محترم؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے دشمن، ان کی اولادیں ختم ہو جائیں گی، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر نسل باقی رہے گی تو فاطمہ کی نسل باقی رہے گی. تو آج
دنیا میں سب سے بڑی نسل اور سب سے بڑا خاندان فاطمہ کا اور سادات کا خاندان کہلاتا ہے۔ تو یہ کہاں سے ملا ہمیں؟ جتنا آتا علاقہ کوثر، یہ کوثر کا یعنی کہ سورہ کوثر کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے عزیزان محترم، اس سے بڑا کوئی خاندان نہیں۔ سلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ سورہ جو سب جانتے ہیں اور اس میں فضیلت معصومہ آپ کی خدمت میں نے اشارہ کیا۔ اب دیکھیے قرآن سے گفتگو کرنا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور سورہ جو سبھی جانتے ہیں، سورہ قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کیا ہے تم نہیں جانتے، تم درک نہیں کر سکتے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کے اندر ایک تفسیر تو وہی ہے جو ظاہری ترجمہ کرتے ہم لیلۃ القدر شب قدر، اور دوسری تفسیر کیونکہ قرآن کے کئی ظاہر ہیں اور کئی باطن ہیں، تو باطنی تفسیر یہ ہے لیلۃ القدر سے مراد معصومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ کیسے عزیزان محترم؟ دیکھیں لیلۃ القدر، معصوم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر سے مراد معصومہ ہے، جس طرح شب قدر کی معرفت کوئی نہیں کر سکتا، معلوم ہی نہیں ہے انسان کو کہ 19 کی شب ہے، 21 کی شب ہے، 23 کی شب ہے، 27 کی شب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے علم سے دور رکھا، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیلۃ القدر شب قدر کو کوئی پہچان نہیں سکتا عزیزان محترم، بس اسی طرح معصومہ کی جتنی بھی معرفت حاصل کر لے، لیکن حقیقت میں معصومہ کی معرفت مکمل طور پر کوئی بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ لیلۃ القدر، اب عزیزان محترم لیلۃ القدر کی کیا خاصیت ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 یعنی کہ آپ کی پوری زندگی 83 سال 84 سال یہ ہوگا مکمل زندگی۔ اگر بالغ ہونے کے بعد سے لگائیں تو انسان کی زندگی میں پورے 100 سال اگر گزارتا ہے تو اس نے تقریباً 1000 مہینے اس نے بالغ ہونے کے بعد گزارے، اگر 100 سال کی زندگی ہے، یعنی کہ شرعی تکلیف اس پر بالغ ہوتی ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، تو یہ کیسے ہم سمجھے عزیزان محترم کہ ایک رات ہماری پوری زندگی سے افضل ہے؟ لیلۃ القدر پوری زندگی سے افضل ہے، اگر 100 سال کی بھی زندگی ہے تو عزیزان محترم یہ سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ حدیث بھی موجود ہے، حدیث کیا ہے؟ تفکر الساعہ، ایک لمحے کی فکر کرنا، کس میں؟ دین کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دین کی بات حاصل، یہ کیا ہے؟ افضل من 70 سنہ، افضل من عبادت 70 سنہ، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 70 سال میں تقریباً اگر بالغ ہونے کے بعد دیکھیں آپ تو 70 سال اور اس میں 15 سال اور جوڑ دیں، 85 سال کی زندگی اگر ملی ہے تو انسان کی ایک ایسی فکر جو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، گمراہی سے ہدایت پہ آ جاتا ہے ایک فکر کے ذریعے، تو اس کی وہ زندگی وہ فکر کرنا پوری زندگی سے افضل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ لیلۃ القدر کی خاصیت ہے کہ وہ بھی پوری انسان کی زندگی سے افضل ہے، اور معصومہ کی خاصیت بھی یہی ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو خود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ خود کو معرفت کیسے ہوئی؟ خود کی زندگی 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، خود پوری طرح گمراہ ہو چکا تھا، ظاہر لشکر یزید میں تھا، اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ اب عزیزان محترم دیکھیں جیسے ہی اس کے ذہن میں معصومہ کا خیال آ گیا، فاطمہ کا اکرام کا خیال آ گیا، فاطمہ کی عصمت آ گئی، تو اب خود پڑ نہیں رہا، میرے وہ یزیدی لشکر میں تھا، لیکن ایک ایسی معرفت جیسے ہی معصومہ کا احترام کی بات کی تو بس خود کو بتا دیا کہ دیکھو معصومہ بھی شب قدر کی طرح ہے، اگر معصومہ کے بارے میں فکر کر لی جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو اور اس سے پہلے یزید کا لشکر کا شکار، یزید کے لشکر میں تھا اور جہنم بھی بھٹکا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی معصومہ کا احترام کیا تو وہی خود جہنم سے جنت میں آ جاتا ہے۔ ایک طرف 70 سال
مطلب یہ ہے کہ انسان کی ایک فکر، ایک لمحہ، یہ معصومہ صاحب تمام علماء نشی فرمائے، تمام ہمارے مولانا نظام کے کیا فرماتے ہیں کہ خود کو نجات کیسے ہوئی؟ خود کو نجات اس لیے ہوئی کہ اس کے دل میں معصومہ کی محبت بیدار ہو چکی تھی، بس معصومہ نے اس کو جہنم سے بچا دیا۔ فاطمہ کی معنی کیا ہے؟ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچا دیا، ان کو بچا دیا۔ لیلۃ القدر خیر من النساء، لیلۃ القدر ایک شب انسان اپنی تمام زندگی کو جب اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے تو وہ لیلۃ القدر کے ذریعے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تو فاطمہ بھی ایسے ہی کہ اگر فاطمہ سے توسل کر لیا جائے تو فاطمہ انسان کی ساری زندگی جو اس نے گزاری ہوگی اگر خدا نہ خواستہ گمراہی میں بھی، تو معصومہ کا لقب بھی یہی ہے، نام بھی یہی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہستی کا نام فاطمہ۔ یہ ہے فاطمہ رضی اللہ محترم۔ اب بہت سن لی آئے تھے، ایک مرتبہ مل کے سوالات پڑھ لیجیے ہمارا۔ سورہ نور میں ایک آیت جو کم پڑھی جاتی ہے، فی بیوت اذن اللہ فیہا، اب ایسے گھر جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، ان ترفع ویذکر، جس میں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے بلند ہونے کی لیے اجازت دی۔ ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، جس میں وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کون سے گھر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرا دیا؟ انتظار اصحاب موجود ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، اصحاب نے کہا ان گھروں سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام گھروں سے افضل اور بلند قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ گھر ان سے مراد انبیاء کے گھر۔ سن لیجیے تمام کتابوں میں روایت ملی، اس آیت کے ذیل میں سورہ نور کیا ہے؟ بس جیسے ہی یہ سنا تو کسی نے سوال کیا صاحب علی اور فاطمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کا گھر بھی ایسے ہی گھر ہے کہ جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا، علی اور فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے عزیزان محترم۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، گھر سے مراد کیا ہوتی؟ گھر سے مراد کیا ہوتی؟ گھر، دیوار، چھتیں، کھڑکیاں۔ عزیزان محترم یہ تو کوئی بھی خوبصورت بنا سکتا ہے۔ گھر سے مراد کیا ہوتی؟ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ گھر سے مراد نہ دیواریں ہوتی ہیں نہ در، البتہ اہل بیت کے تو در و دیوار بھی بہت عظمتوں پر جو ہے عزیزان محترم میں نسبت ہو جاتی ہے جس چیز کی اہل بیت کے ساتھ، تو اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت بھی بڑھ جاتی ہے عزیزان محترم۔ لیکن گھر سے اصل مراد کیا ہوتی ہے؟ خود دیوار، در یا چھتیں نہیں ہوتی۔ گھر سے مراد، اور بلوغ کا لفظ استعمال ہوا ہے، گھر سے مراد شرف المکان من مکینہ، گھر سے مراد گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ گھر والوں کی وجہ سے گھر کی عظمت ہوتی ہے، تو گھر اگر بلند بھی پر فائد ہے تو گھر والوں کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم اللہ کے رسول فرما رہے، سن لیجیے تمام کتابوں میں موجود ہے کہ فاطمہ اور علی کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ تو گھر سے مراد صرف در و دیوار نہیں ہے، گھر سے مراد گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ جب ان کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو خود فاطمہ اور علی بھی انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے۔ جب گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، خود ان کی عظمت یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر معصومہ اگر علی نہیں ہوتے تو معصومہ کی فضیلت یہ ہے کہ آدم سے لے کر اور آخری نبی تک، یعنی کہ حضرت آخری نبی سے پہلے جتنے نبی آئے کوئی بھی ان کا ہم بندہ نہیں ہو سکتا،
خود جسے کہتے ہیں ہم سب نہیں ہو سکتا. یہ عظمت ہے معصومہ کی عزیزان محترم کہ ایسی عظمت کہ علی اگر نہ ہوتے جن کا کوئی پروفیل نہیں ہوتا. اور یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، اس کی مثال ہمارے سامنے قرآن میں موجود ہے کہ حضرت مریم کی عظمت کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور معصومہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمام عورتوں کی سردار، تمام زمانے کی اولین و آخرین، جس میں مریم بھی شامل ہے، ان کی بھی سردار معصومہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ عظمت معصومہ کی عزیزان محترم کہ تمام عورتوں کی سردار. تب حضرت مریم کی شادی اگر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی حکمت ہے، شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ کوئی ان کے مقابلے کا نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. تو پھر فاطمہ کا کوئی کہاں سے آتا عزیزان محترم؟ اگر علی نہیں ہوتے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا. کیسا انتظام؟ اس پہ ذرا آپ توجہ فرمائیے کہ انتظام کیسا کیا تھا. یہ نسل امامت جو چل رہی ہے یہ کوئی معمولی نسل نہیں عزیزان محترم، کہ قیامت تک یہ باقی رہے گی. اور اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کی اگر حکومت قائم کرے گا تو کسی نبی کے ذریعے نہیں بلکہ امام کے ذریعے قائم کرے گا. اب عزیزان محترم ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دو ہستیاں بہت زیادہ جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی. ایک کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسری ہستی کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. سلام خدیجہ محسن اسلام کے نام سے جانتے ہیں. ایک نے اتنی حمایت کی حضرت ابو طالب نے علم یزید کا یتیمن بہاوا، اے حبیب ہم نے آپ کو دے کر کہا ہے آپ یتیم ہیں تو ہم نے اپنی آغوش میں لے لیا. ابو طالب کی آغوش کو اللہ تعالیٰ اپنی آغوش قرار دے رہا ہے، اپنی بنا قرار دے رہا ہے. اور اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں تو یہی ارشاد ہوا کہ وَوَجَدَكَ ظَالِمًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. جب ہم نے دیکھا کہ آپ تندرست ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں تو ہم نے خدیجہ کے مال کے ذریعے آپ کو دوسروں سے بے نیاز کر دیا، مستغنی کر دیا. عزیزان محترم یہ آیت آپ نے سماعت فرمائی اور اس کے بعد شیخ ابو طالب اور اس کے بعد ان دونوں ہستیوں کی ایک ہی سال میں شہادت ہوتی ہے، وفات ہوتی ہے، اس دنیا سے پردہ فرما دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے عام الحزن غم کا ساتھ قرار دیا. لیکن امت کے اتنے اس زمانے میں بھی دشمن تھے کہ حضرت ابو طالب کے بھی، حضرت خدیجہ کے بھی، لیکن نام یہ ختم ہو جاتا. حالانکہ اتنی قربانیاں دی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہر جزا الاحسان الا الاحسان، کہ میں احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کوئی نہیں دیتا. یعنی عام انسان بھی اگر احسان کرے گا تو اس کا بدلہ صرف احسان ہی ہو سکتا ہے. اور وہ خالق جو احسان کا بھی خالق ہے اور دنیا میں تمام چیزوں کا خالق ہے، اگر اس کے دین کے لیے کوئی اس کے دین کے اوپر احسان کرتا ہے تو کیسا احسان کرے گا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ دیکھو کبھی بھی یہ سوچ لینا کہ جب تم کتنی دشمنی کر لو نہ ابو طالب کا نام ختم ہو سکتا ہے نہ خدیجہ کا نام ختم ہو سکتا ہے. ہم ایسا انتظام کریں گے ابو طالب کا ایک وزن ہوگا جو خانے کعبہ میں یعنی اللہ کے گھر میں پیدا ہوگا. یہ ابو طالب کی طرف سے ایسی نسل امامت چلے گی اس کے ذریعے مولا کائنات کے ذریعے. اور ایک بیٹی ایسی ہوگی جو خدیجہ کی بیٹی ہوگی جو نبی کے گھر میں پیدا ہوگی. یعنی بیٹا ابو طالب کا اللہ کے گھر میں ہوگا، بیٹی حضرت خدیجہ کی نبی کے گھر میں ہوگی. ہم ایسا رشتہ بنائیں گے، ایسا جوڑا بنائیں گے کہ کائنات میں ایسا جوڑا نہ اولین میں بنا ہوگا نہ آخرین میں بنے گا. سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. ہدیہ درود و سلام آقازادی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ بلند تر صلوات. اب آپ دیکھیے کیسے نام زندہ ہوا. یعنی فاطمہ کی ولادت نبی کے گھر، علی کی ولادت اللہ کے گھر، لڑکا علی کے گھر، لڑکی نبی کے گھر. اب جو جوڑا بنا کائنات میں ایسا جوڑا نہیں، اور اس کا نکاح زمین سے پہلے عرش پہ ہوا. یہ جوڑا بن گیا. اب دنیا کی سب سے پاک اور پاکیزہ نسل جو چلے گی وہ
وہ اسی جوڑے سے چلے گی. نسل امامت ان سے چلے گی. عزیزان محترم تمام سنی شیعہ اس بات پہ متفق ہے کہ نسل امامت اگر چلے گی تو فاطمہ اور علی سے چلے گی. اب عزیزان محترم میں نے کہا کہ کبھی یہ نام مٹے گا نہیں، نہ حضرت خدیجہ کا نہ حضرت ابو طالب کا. اب آگے بڑی بات، امام حسن امام حسین سے نسل امامت چاہیے. آخری نبی کے آخری ورژن یا آخری جانشین امام مہدی حضرت امام منتظر علیہ السلام محمد، آپ ان کے زیر سایہ ان کی غیبتیں قربہ میں زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث سنی شیعہ کتابوں میں المہدی بن بلد فاطمہ، مہدی کون ہے؟ آخری زمانے میں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا پوری دنیا میں. مہدی فاطمہ کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے. اب سمجھ جائیے کہ فاطمہ کے فرزند کے معنی کیا ہوئے. فاطمہ کون ہے؟ خدیجہ کی بیٹی، اور زوجہ کس کی ہے؟ ابو طالب کا بیٹا علی کی زوجہ ہے. اب سمجھ جائیے کہ مہدی کا ذکر آئے گا تو صرف فاطمہ کا ذکر نہیں آئے گا، صرف علی کا ذکر نہیں آئے گا، بلکہ سمجھ جائیے اس میں خود ابو طالب بھی ہے اور خود حضرت خدیجہ بھی ہے. تو کبھی بھی یہ نام مٹنے والا نہیں ہے. جب مہدی کی حکومت آئے گی تو یہی کہا جائے گا یہ فرزند فاطمہ بھی ہے، فرزند حسین بھی ہے، فرزند حسن بھی ہے، محمد کا فرزند بھی ہے، علی کا فرزند بھی ہے، ابو طالب کا فرزند بھی ہے اور خدیجہ کا فرزند بھی ہے. مل کے باؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیوں رکھا کہ فاطمہ اور علی کے ذریعے نسل امامت اتنی پاکیزہ نسل. یہ تو وجہ ہے کہ قرآن میں آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھیے. کہ اس آیت میں ایک جملے کی طرف یا ایک لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. تطہیرا لفظ تطہیر استعمال ہوا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک و پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. فضیلہ نے مطلب ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھو تطہیر سے مراد کیا. ایک ہوتا ہے طاہر، طاہر خود تو پاک ہوتا ہے، ہو سکتا ہے دوسری چیز کو پاک نہ. ایک ہوتا ہے مطہر، آپ پڑھتے نا اس میں توضیح مسائل میں مطہرات. مطہرات کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی پاک ہے اور نجس کو بھی پاک کرتا ہے. یہاں لفظ طاہر نہیں آیا اس آیت میں، لفظ تطہیر آیا. تطہیر یعنی ایسی ہستیاں جو خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں. ایسا پاک کرتے ہیں عزیزان محترم کہ ان کے قریب سے پاک ہستیاں ہی آ سکتی ہیں. نسل کی پاکیزگی، خاندان کی پاکیزگی، خون کی پاکیزگی، ولادت کی پاکیزگی، جب ساری طہارتیں جمع ہو جاتی ہیں تو ان کے دلوں میں اہل بیت کی محبت داخل ہوتی ہے، کیونکہ پاکی کو پسند کرے گا. عزیزان محترم لہذا اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی نجیس ان تک پہنچ نہیں سکتا. تو سمجھ جائیے جو یہاں تک پہنچ گیا محبت اہل بیت تو اس کی نسل بھی پاک ہے، اس کا خاندان بھی پاک ہے، اس کی ولادت بھی پاک ہے، اس کا شجرہ بھی پاک ہے، اس کا عمل بھی پاک ہے، اس کی عبادتیں بھی پاک ہے، اس کا عقیدہ بھی پاک ہے، اس کے اعمال بھی پاک ہو جاتے ہیں. تو سمجھ جائیے عزیزان محترم یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے اعمال بھی پاک ہوتے ہیں، عقیدہ بھی پاک ہوتا ہے، نسل بھی پاک ہوتی ہے اور ولادت بھی پاک ہوتی ہے. عظمت بطول معظمہ بلندتر صلوات. یہ ہے پاکیزہ، ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے وہ بھی پاک، اور یہ اپنے چاہنے والوں کو ایسے ہی پاک. معصومہ کی شان میں ایک حدیث آئی کہ اگر کوئی محب ہو معصومہ تو اس کو یہ اختیار دیا جائے گا. حدیث میں ہے، اس کو مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ وہ خود بھی جنت میں جائے اور جس کو چاہتا ہے وہ جنت میں لے جا سکے. اور صرف وہی نہیں جو محب فاطمہ کا محب ہوگا،
جو اہل بیت کا محب ہے اس کے جو محب ہوں گے ان کو بھی یہ اجازت ہوگی خود بھی جنت میں جائے اور جس کو چاہتا ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ پھر یہی نہیں جس نے ایک کسی غریب کی مدد کی معصومہ کے نام پر تو وہ بھی جنت میں جائے گا، کسی نے کسی کو لباس پہنا دیا معصومہ کے نام پر وہ بھی جنت میں جائے گا۔ عزیزان محترم جس نے معصومہ کی محبت سے محبت کی وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ عظمت ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلوات پڑھیں گے کہ یہ عزیزان محترم عظمت ہے معصومہ کونین جن کے ذریعے انسان ایسی معرفت حاصل کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو آیت آئی ہے آیت تطہیر کہتے ہیں، آیت جو ہم سورۃ طہ میں پڑھتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اسی طرح سورۃ کوثر اور یہ ساری آیتیں جو آئی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ فضیلتیں جو بیان ہوئی ہے کہ اللہ کے جزا حدیث کے ذریعے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول آتے ہیں اِنِّي أَجِدُ فِي بَدَنِي ذَوْقًا، تو نبی کے بدن میں کبھی ذوق نہیں ہوتا سجاد محترم، تو نبی نے کیسے کہہ دیا کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں؟ تو یہ پیغام تھا بہت بڑا کہ دیکھو نبی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، آخری نبی کسی کا محتاج نہیں، نبی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن در فاطمہ پہ آ کے جملہ کہتے ہیں انی اجد فی بدنی ذوقا۔ عزیزان محترم اس کا مقصد کیا ہے؟ نبی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی بھی اگر بالفرض المحال اگر کمزوری محسوس کرتا ہے تو وہ اس درد سے وابستہ ہو کر اس کے وسیلے سے اپنی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ تو جب بھی تم اپنے اندر ایمان کی کمزوری محسوس کرو، عقیدے کی کمزوری محسوس کرو، علم کی کمزوری محسوس کرو، عزیزان محترم تو ایک ہی راستہ ہے کہ اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے وسیلے سے تمہارا ذوق ایمانی بھی ختم ہو جائے گا، تمہارا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا، ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ پاک بارہ امام 14 معصوم علیہ السلام بلند تر صلوات۔ یہ ہے عظمت عزیزان محترم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیکھیے، یہ سمجھ میں آئے بات کی امامت کیوں چلی، تو دیکھیے جب نبوت کا اختتام ہوگا اور سلسلہ چلے گا امامت کا، لیکن نبوت کا شجرہ الگ ہی ہے، امامت الگ سمت پہ، تو دو الگ الگ ہستیاں، ایک کا نام ہے نبوت، ایک ہے امامت۔ تو کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو نبی اور امام کو ملائے، نبوت اور امامت کو ملانے والی کوئی ہستی ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ تو ہمیں کوئی ہستی نظر نہیں آتی جس نے نبوت کو اور امامت کو ملایا ہو، ایک ہی ہستی نظر آتی ہے فاطمہ کہ جس کا براہ راست تعلق نبوت سے بھی ہے امامت سے بھی ہے۔ عزیزان محترم وہ آخری نبی کی بیٹی ہے جو نبیوں کا سردار ہے، اور اللہ کے نبی آخری نبی کے وصی جو وصیوں کا سردار ہے، اس کی زوجہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں فاطمہ ہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم نبوت تک بھی پہنچتے ہیں، امامت تک بھی پہنچتے ہیں۔ اگر نبوت اور امامت کو کسی نے ملایا ہے تو اس ہستی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ ہے فاطمہ عزیزان محترم کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا انتخاب کیا کہ اس کے ذریعے سے نبوت کو اور امامت کو ملایا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ فاطمہ کے گھر پہ ہی نبوت کا اختتام ہوتا ہے اور فاطمہ سے ہی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے بہتر تو فضیلت ہی نہیں ہے کوئی انسان کہ جس کے گھر میں نبوت کا اختتام اور جس کے گوشت سے امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ نسل امامت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات پڑھ دیئے۔ یہی وجہ ہے محترم بڑے اعمال علماء کرام تشریف فرمائے۔ دیکھیے بہت سارے اعمال ہیں، ایک عمل بہت ہی یعنی کہ آپ اس پہ ضرور غور فرمائیے گا جب بھی یہ سلسلہ دیکھیں خاندان کی پاکیزگی کیا ہے۔ یہ تو خود ہی انسان جب اس جگہ پر آتا ہے
تو اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ معصومہ کی ذکر کرنے کے لیے انسان اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے. اور مجلس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب گھر سے آئے اور بدن اللہ کی نیت کریں, پاک و پاکیزہ آئے, تو آپ کا ایک ایک قدم آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. نیت کر لی. دیکھیے کبھی ہوتا ہے انسان بغیر نیت کے ایک عمل انجام دیتا ہے, کبھی نیت کر کے جب انجام دیتا ہے تو اس کے اندر ایمان بھی زیادہ پایا جاتا ہے, استحکام بھی اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. اور بدن اللہ کی نیت سے. تو عزیزان محترم, جس گھر میں اگر کسی بیٹی کا نام فاطمہ ہے, اس گھر میں فقر پاپا داخل نہیں ہو سکتا. فاطمہ کے سبب سے تو یہ پوری کائنات خلق ہوئی, جس نے نبوت اور امامت کو ملایا. اور امامت اور جو کچھ فضائل ہم پڑھتے ہیں وہ صدقہ ہے معصومہ کونین کا. یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ ہم تم پر اٹھ جاتے ہیں اور ہماری دادی ہم پر اٹھ جاتی ہے, اس لیے کہ امامت کا سلسلہ وہاں سے چلا ہے. تو یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ جس گھر میں بیٹی کا نام فاطمہ ہوگا اس گھر میں فقر پاپا کا بھی نہیں. دوسرا عمل یاد رکھیے, معصوم فرماتے ہیں, ظاہر معصومین سے ہی جو ساری باتیں بیان کر رہا ہوں, معصوم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا تو ایک بار ایک جملہ کہتے تھے, یا فاطمہ بنت محمد. بیماری کا خاتمہ ہو جاتا, بیماری ختم ہو جاتی. سبب پڑھی بنت محمد. ایک مرتبہ باؤ سے بولا سلوات پڑھنی ہے. یہ معصومہ کا کرم کہ ایک مرتبہ اگر نام لے دیا جائے یا فاطمہ بنت محمد, تو بیمار کے سامنے اگر کہہ دیا جائے تو بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بہت ہی مشکل ہو تو ایک بہت ہی بڑا مشہور عمل, اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسید المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ. یہ اگر جملہ پڑھ دیا جائے 530 مرتبہ سے لکھا ہے عدد کے مطابق ایک ہی جگہ پر, تو بڑی سی بڑی مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے. صرف فاطمہ سے توسل کر لیں تو ہر بنیادی اور دینی مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے. سوال پڑھتی ہے ان کی محمد. یہ وجہ ہے. اور ایک اور روایت ہے وہ بھی سن لیجیے کہ معصومہ نے فرمایا اگر کوئی مجھ پر 3 مرتبہ سلام کرتا یا 3 دن مسلسل سلام کرتا ہے, 3 دن, السلام علیکی یا فاطمہ الزہرا, 3 دن مسلسل یہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ظاہر یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنت الفردوس کی مالک ہیں. عزیزان محترم, یہ اتنے قریب ہیں. قریب ہے اہل بیت. قریبہ بھی آپ کا لقب ہے. قریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب کا مطلب یہ ہے جو خود تو بھوکا رہتا ہے لیکن کسی بھوکے کو بھوکا نہیں لیتا. سورہ بہر میں جو فضیلت بیان ہوتی ہے یہ تو ہے اہل بیت. لیکن باقی ہے سخی کہتے ہیں کسے؟ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. یہ سخی ہو گیا. کنجوس وہ ہو گیا جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا. کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا. اہل بیت کی شان یہی ہے زیادہ محترم کہ وہ دوسرے کو عطا کرتے ہیں, وہ اپنے لیے کچھ دنیا میں سے حاصل نہیں کرتے. یہ تو وجہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام معصومین سے سوال کیا کہ جب بنی امیہ کی حکومت آتی ہے تو ظلم اور تشدد اور قتل و غارت کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. آپ کی حکومت آتی ہے تو علم اور سخاوت اور کرامت کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے. ہماری خاصیت کرم, علم, عمل ہے, ان کی خاصیت کچھ اور ہے. تو اہل بیت کا کرم یہی ہے کہ چاہے خود مشکلات برداشت کر لیں لیکن اپنے چاہنے والوں کو کبھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتے. کیسے کیسے مدد ہوتی ہے. سلام پڑھتی ہے بنت محمد راج. بس بیان ختم. آخری مدد ہے مدد کی عظمت ہے فاطمہ. اب اتنی
عظیم ہستی ہو تو اس پر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے کہا کہ علی سے افضل کوئی نہیں سوائے نبی کے، اور فاطمہ سے افضل کوئی نہیں تمام خواتین کی سردار۔ اب یہ دو ہستیاں، اب آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں مدینے میں کیا ماحول ہو گیا کہ جب سب جانتے ہیں جملے کہ جب معصومہ نے مولا علی سے کہا بعد از وفات رسول کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا، تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ سلام کرنا تو بہت دور کی بات، اب علی جی سے سلام کرتا ہے تو علی کے سلام کا جواب دیا، علی کے سلام پر تو ہماری جانیں قربان۔ ہم جانتے ہیں زیارتوں کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ تسمعوا کلامی وترد السلامی، آپ ہماری بات سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیں۔ ہماری جو تمنا یہ ہے کہ ہم کبھی معصومین کے الفاظ سن رہے ہیں، ہماری مدد کتنی حقیقت ہے آپ کو؟ علی ہو اور علی کا سلام کرنا آگے علی کے سلام کا جواب دیں، کچھ یہی نہیں عزیزان محترم، یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ ابھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمیں سب کو بتایا کہ وہاں رونے کی آوازیں آئیں، ہم لوگ تو یہی کریں گے کہ تسلیہ دے کے تعزیت پیش کریں گے، اس کے غم میں شریک ہو جائیں۔ لیکن معصومہ کے بارے میں مدینے والوں نے کیا شکوہ کیا کہ بشر رسول سے کہہ دیا جائے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ہمارے آرام میں خبر ہوتا ہے۔ جانتے ہیں کتنے بڑے جملے ہیں کہ معصومہ کے بارے میں جملے کہ آپ اگر عظمت سمجھنا چاہتے ہیں معصومہ کی تو سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں گیا میں نے دیکھا چکی چل رہی ہے، جھولا ہل رہا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کے بیان کیا سلمان جیسی ماں کو رکھنے والا، یا رسول اللہ کیا ماں ہے؟ کہا یہ فرشتے آتے ہیں کہ فاطمہ کے گھر میں آ کر کبھی چکیاں چلاتے ہیں، کبھی حسنین کا جھولا چلاتے ہیں، یہ عظمت ہے۔ آیت تطہیر کے بعد اللہ کے رسول آ کر دیکھیے پوری دنیا کو حکم ہے، تمام مسلمانوں کو حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر ایک کو حکم ہے مسلمان کہ نماز نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے رسول اور آل پر صلوات نہ بھیجی جائے۔ نبی کے اوپر سب صلوات بھیجتے ہیں، نبی کی ذات آل پر، نبی جس پہ صلوات بھیجتے ہیں وہ گھر ہے فاطمہ کا۔ آیت تطہیر کے بعد تمام مفسرین کہتے ہیں 6 مہینے بعد انہیں سے بھی زیادہ لکھا کہ آپ نماز سے پہلے آتے تھے اور در فاطمہ پہ آپ سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ یہ نبی کا طریقہ کار تھا، سنت رسول، در فاطمہ پہ آ کے سلام کرنا۔ تو وہ در کی طرح جیسے بھی بیان کیا کہ ایسا گھر یہ جو تمام گھروں سے بلند ہے، انبیاء کے گھروں سے زیادہ افضل ہے، وہ علی اور فاطمہ کا گھر ہے۔ تو اس گھر کی کتنی قیمت ہوگی، اس گھر کی کتنی قیمت ہوگی۔ ابھی آپ یہاں تشریف فرما ہے، اگر کوئی یہ آگے کہہ دے کہ میں یہ کپڑا ہے، یہ پرچم اور میں پلا جگہ سے مس کر کے تو آپ اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتے چنتے یقیناً تو محترم جس گھر میں فاطمہ اور علی رہتے ہیں اس زمانے اس گھر کی کیا عظمت ہوگی، اس گھر کی کیا عظمت ہوگی۔ اور پھر فاطمہ جیسی ہستی جس کا استقبال رسول خدا کرے۔ دیکھیے معراج کے واقعات ہیں کہ جب اللہ کے رسول پہلے آسمان گئے، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، تو جب بھی نبیوں سے ملاقات ہوتے تھے، مصافحہ کرتے، سارے نبی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ آخری نبی کا تمام انبیاء نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور نبی نے فاطمہ کا استقبال کیا کھڑے ہو۔ اس لیے نہیں کہ بیٹی بلکہ فاطمہ کی عظمت اس بات کی متقاضی ہے کہ سید الانبیاء بھی اس کا کھڑے ہو کر استقبال کرے۔ یہ ہے فاطمہ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فاطمہ کے نور کو میں کسی نبی کے سر میں بھی نہیں رکھوں گا۔ ہر امام کا نور نبیوں سے منتقل ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ نور، اس کے بعد پھر امام کی ولادت ہوئی، لیکن معصومہ کا نور جو
نبی کو بلایا گیا معراج پر کہ وہ نبیوں کے صوبوں میں نہیں، وہ ایک سیب تھا جنت کا، وہ کھائے گئے تو ڈائریکٹ آخری نبی کے صلب میں منتقل ہو۔ یہ عظمت ہے فاطمہ کی نور، حجاب ہے فاطمہ، حجاب ہے رب ہے فاطمہ، کوئی پہچان نہیں سکتا فاطمہ مات پر۔ ایسا ظلم ایسی ہستی پر اس کی اتنی فضیلتیں ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نور کو تو ہم ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے صلب میں داخل کریں گے اور کسی نبی کے نور اس میں نہیں آئے گا۔ ایسا پاکی ضرور اگر وہی محمد صحبت علیہ مسائب، اے بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنی مصیبتیں نازل ہوئی کہ اگر یہ روز روشن پہ نازل ہوتی تو وہ روز روشن سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آج بھی آپ قبر معصومہ کو دیکھیں گے تو یہ نماز سمجھ میں آ جائے گی۔ صحبت علیہ وسائب، یعنی فاطمہ کی قبر پہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہے، تربت پہ اس کی شکستہ ہے، تو کچھ فاطمہ پہ کتنا ظلم ہو رہا ہو۔ حضرت عمر اللہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے جو اتنے دن میں اتنے لوگ بدل کر کہوں گا، جب اللہ کے رسول کے سامنے جب لوگوں نے دیکھا تھا حسن و حسین روش رسول پہ سوار ہوتے ہیں اور حسین کو پیار سے ذبح کیا جا سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ بس فاطمہ میں ایسا ظلم کہ فاطمہ کہ جہاں فضیلت بیان ہوئی وہاں پہ ایسا ظلم کسی پہ نہیں ہوا۔ کہ دیکھیے اگر کوئی ماں، اب جتنے بھی یہاں صاحب اولاد بیٹھے ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچوں پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو، بچوں کے لیے زندہ رہتا ہے انسان کہ مجھے اگر زندگی مل رہی ہے تو بچوں کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان بچوں سے ماں کا سایہ یا باپ کا سایہ ختم ہو جائے، کوئی نہیں چاہے گا، کوئی جو ہے ماں یا باپ نہیں جائے گا۔ لیکن معصومہ میں اتنی مصیبتیں نازل ہوئی کہ آپ نے کیا دعا کی جانتے ہیں؟ اے پروردگار عالم اجل وفاتی، مجھے جلد سے جلد موت دے دے۔ یعنی فاطمہ پہ اتنی مصیبتیں نازل ہوئی، حسن حسین زینب ام کلثوم جیسے بچے چھوٹے چھوٹے ہونے کے باوجود میں ایک ماں یہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگار عالم مجھے وفات دے دے، مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اجلکم اللہ، یہ فاطمہ کی مصیبتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ بس یہ مصیبتیں تمام نہیں ہوئی، فاطمہ نے ایسے ہی نہا نہیں پڑا۔ وہ وقت بھی آیا کہ اگر جو ہے کسی کا باپ مر جاتا ہے تو انسان تعزیت کے لیے جاتا ہے۔ بعد وفات رسول فاطمہ نے انتظار کیا ہوگا شمع رسالت کے پروانے آئیں گے اور تعزیت پیش کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آیت دروازے پہ علی کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اب فاطمہ نے یہ چاہا کہ یہ شاید معرفت نہیں رکھتے تو ایک جملہ کہا، نہ اپنا ذکر کیا نہ علی کا ذکر کیا، کہا تم جانتے ہو اس گھر میں کون رہتا ہے؟ ارے حسن و حسین رہتے ہیں۔ اس لیے کہا فاطمہ نے کہ یہ وہی حسن و حسین تو ہے جو روش رسول پر سوار ہوتے تھے اور جو رسول کی زلفوں سے کھیلتے تھے، یہ وہی حسن و حسین ہے۔ شاید تمہیں کچھ معرفت ہو جائے، لیکن ایک مرتبہ آواز آئی شاید کچھ بھی ہو ہم اس گھر کو آگ لگا کے، اور وہ مقایا کہ فاطمہ کے سر کو آگ لگائی اور وہ سر کو آگ لگانا تھا وہ جلتا ہوا دروازہ جب فاطمہ کے عشق پہلو پہ گرتا ہے تو بس ایک جملہ کہا معصومہ نے، یا فضہ خذینی اے فضہ، ارے میری خبر لو معصوم میرے شکم میں شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، ارے معصومہ کے تسلیہ ٹوٹ گئی لیکن معصومہ نے پرواہ نہیں کی، چادر پہنتی ہے بس ایک ہی بات کہتی ہے، اے نا وہ حسن، ارے علی کا ہے مجھے بتا دو، ارے علی کی راہ میں شہید ہونے والی فاطمہ ہے، ارے ولایت علی کی پہلی مظلومہ اور شہیدہ فاطمہ ہے۔ بس فاطمہ نے چادر بولی، اس نے کہا علی کو وہاں لے کر گئے تھے، اور علی کو جب یہ سنا کہ علی وہاں لے کے گئے ہیں، بس فاطمہ نے چادر پہنی، گھر سے باہر نکلی اور ایک جملہ کہا،
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيهم قلم ينقلبون خدایا ہماری سی عبادت سے توسل قبول فرما ہمارے گناہ کبیر اور صغیر کو معاف فرما اور سوائے میں محمد کے کوئی مسلم نہ فرما مبارک شفاعی کامل عاجلہ کا فرما محمد آل محمد کے لیے واسطے معصومہ کا لیے واسطے ہماری تمام حاجتوں کو قبول فرما بے روزگار کا فرما ہمارے بزرگان ہیں اور محمد بن صاحب نے دعا کی التماس کی ان سب کی تمام پریشانی کو دور فرما حاجت کو قبول فرما جتنے نام صحت و سلامتی عطا فرما بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما ہمارے دلوں میں محبت جذبے میں اضافہ فرما سوائے محمد کے دل نصیب فرما قرآن میں جگت کے راستے معصومہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایمان کے ظہور میں تعدیل فرما ہم سب کو ایمان کے امان انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما ایمان کے ظہور میں تعدیل فرما ہمارے دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم خمسہ بلاغت کے سلسلے کی انشاءاللہ چوتھی مجلس اسی مسجد و امام بارگاہ میں وقت